بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا ٹیچر ڈاکٹر حافظ نثار احمد. 10th کلاس کی اسلامیات ہم پڑھ رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس میں قرآن کا پورشن ہے، اس کے بعد آپ کا احادیث والا، پھر موضوعاتی مطالعہ. تینوں پورشن سے ایک ایک لیکچر ہمارا ہو گیا. آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے حدیث والے پورشن سے. تو آج کے اس لیکچر میں ہم 2 احادیث پڑھیں گے. حدیث نمبر 12 جو ہے، پہلے اس کے عربک دیکھیے گا، پھر لفظی ترجمہ کریں گے، اس کے بعد با محاورہ ترجمہ ہوگا. اور یاد رکھیں حدیث والے پورشن پر 3 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا جب آپ پیپر حل کریں گے. سب سے پہلے ترجمہ، نمبر 2 تشریح، اور نمبر 3 آپ کا عملی زندگی سے تعلق. یہ 3 ہیڈ لائن مسٹ ہیں، آپ نے بنانی ہیں. اگر آپ ترجمہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے تشریح لکھ دی، لیکن عملی زندگی سے تعلق اگر آپ نے نہیں لکھا یا اس کی ہیڈ لائن نہیں بنائی تو یہاں سے آپ کے مارکس کاٹے جاتے ہیں. حدیث نمبر 12، اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت. دوبارہ عربک سنیے گا. اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت. اذا من جب، قلتا تو نے کہا، لصاحبک اپنے دوست سے، اپنے ساتھ بیٹھنے والے سے، یوم الجمعۃ جمعہ والے دن، کیا کہا؟ انصت کہ تو خاموش ہو جا. والامام اس حال میں کہ جو امام ہے، یخطب خطبہ دے رہا ہے، فقد لغوت پس تحقیق تو نے فضول بات کی. یہ ہو گیا لفظی ترجمہ. اور با محاورہ ترجمہ ہم اس کا ایسے کریں گے کہ جمعے والے دن امام جب خطبہ دے رہا ہو، اگر آپ نے کسی بات کرنے والے دوست کو یہ کہا کہ تو چپ ہو جا، گویا کہ آپ کا چپ کروانا فقد لغوت فضول بات ہے، فضول کام ہے. یہ ہو گیا اس کا ترجمہ. اب آتے ہیں تشریح کی طرف. سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ادب پہلی سیڑھی ہے. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ادب و احترام انتہائی ضروری ہے. اگر ہم کسی چیز کا ادب نہیں کرتے اور اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھول جائیے کہ آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. تو جمعے والے دن اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ادب سے، احترام سے، توجہ سے، خاموشی سے خطبہ سننا ہے. اور اگر کوئی شخص، ایک آدمی یا 2 آدمی باتیں کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو چپ بھی نہیں کروانا. یاد رکھیں اس حدیث میں فرمایا کہ اگر آپ اس کو چپ کروا رہے ہیں تو یہ چپ کروانا آپ کا فضول کام ہوگا. تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیے، اگر چپ کروانے والے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فضول کام ہے تو جو باتیں کر رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. تو اس حدیث سے ہمیں یہی پتہ چلا کہ جمعے والے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کو توجہ سے، خاموشی کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ سننا چاہیے. اور وہاں پر توجہ ادھر ادھر نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کوئی بات کرنی چاہیے. ایون کہ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے تو اس کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بات کرنے والے کو خود یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ امام کے خطبہ دیتے ہوئے
کوئی بات کرنا دنیاوی بات یا کوئی کسی قسم کی، تو اس سے منع کیا گیا۔ تو اس حدیث میں کیا فرمایا؟ اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ، کہ جمعہ والے دن جب آپ نے اپنے کسی دوست کو یہ کہا کہ انصت، انصت کا معنی خاموش ہو جا، ٹھیک ہے، انصتو جمع کے لیے آتا ہے، انصت کہ تو خاموش ہو جا، اور والامام یخطب، اس حال میں کہ امام کیا خطبہ دے رہا ہو، تو فقد لغوتا، تو یہ فضول کام ہے۔ ترجمہ تشریح، اس کے بعد آپ لکھیں گے عملی زندگی سے تعلق، صرف ہیڈ لائن کیا ہوگی آپ کی؟ عملی زندگی سے تعلق۔ عملی زندگی سے تعلق میں آپ لکھیں گے کہ ہمیں چاہیے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کو توجہ سے، احترام سے، ادب کے ساتھ سنا جائے، اور خطبہ کے دوران کوئی بات چیت نہ کی جائے، یہاں تک اگر کوئی آدمی بات چیت کر رہا ہے تو اس سے منع بھی نہ کیا جائے تاکہ خلل پیدا نہ ہو۔ نیکسٹ حدیث اسی سے ریلیٹڈ ہے، جمعہ والے دن ہی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الى جہنم۔ لفظی ترجمہ پہلے سنیے گا کہ من، جو شخص، تخطى پھلانگے گا، رقاب الناس لوگوں کی گردنوں کو، یوم الجمعۃ جمعہ والے دن، اتخذ بنا لیا اس نے، جسرن پل، برج، الی جہنم جہنم کی طرف۔ با محاورہ ترجمہ ہم ایسے کریں گے کہ من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم، کہ جو شخص جمعے والے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے جائے گا، اتخذ جسرا الی جہنم، گویا کہ اس کا یہ عمل ایسے ہے جیسے اس نے جہنم کی طرف پل بنا لیا۔ اس فرمان رسول میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تہذیب، سلیقہ، نظم و ضبط، ادب و احترام، یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں کہ جمعہ والے دن آپ نے مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کس طریقے سے بیٹھنا ہے۔ کوشش کریں کہ پہلے ٹائم، پہلی فرصت میں آپ پہلی صف میں بیٹھیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے، پہلی صف میں نہیں بیٹھ سکے، پھر آپ دوسری صف میں بیٹھ جائیں، تیسری میں بیٹھ جائیں، جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں پہ آپ بیٹھ جائیں۔ لیکن ایسا نہیں کرنا کہ آپ آئے تو لیٹ، اب آپ کو یہ دماغ میں بات چل رہی ہے کہ پہلی صف میں زیادہ ثواب ہوگا، اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے، گردن پھلانگنے سے مراد کیا ہے کہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے، ان کو ادھر ادھر کرتے ہوئے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور لوگوں کو آپ کے اس عمل سے اذیت پہنچ رہی ہے، تو ایسے کرنے سے آپ ثواب نہیں کما رہے بلکہ اپنا راستہ جہنم کی طرف بنا رہے ہیں۔ تو جہاں پہ جگہ ملے وہاں پہ آپ بیٹھ جائیں۔ لیکن اگر اس چکر میں کہ میں امام کے قریب جاؤں جہاں پہ امام خطبہ دے رہا ہے، تو ایسے حالات میں بجائے ثواب کے وہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، کسی کو کوئی ایسی اذیت نہ دی جائے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ پہلی صف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تکلیف دیں گے، ان کو ادھر ادھر کریں گے، کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے، کسی کے اس توجہ میں خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ جب آپ گردن پھلانگ کر جائیں گے، صفیں چیرتے ہوئے جائیں گے، دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوں گے، تو اس حدیث پاک میں ان سارے کام سے منع کیا گیا۔ ایک تو یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، اور دوسرا یہ کیا ہے، جو تہذیب ہے، جو انسان کے ادب و احترام ہے، ٹھیک ہے، اس کے منافی ہے۔
لہٰذا انسان کو چاہیے جہاں اسے جگہ ملے وہیں پر وہ بیٹھ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ بجائے ثواب کمانے کے، اجر کمانے کے، انسان گناہ لے کر واپس لوٹے۔ یاد رکھیں، اگر آپ حج کر رہے ہیں اور آپ نے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، اس کو چومنا ہے، لوگوں کا وہاں پہ ہجوم ہے، ایک شخص دوسرے لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے، اذیت پہنچاتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور دوسرا شخص پیچھے کھڑے ہو کر صرف وہاں پر استعلام کرتا ہے، دور سے ہی اس کو اشارے سے بوسہ لے لیتا ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا، تو پیچھے کھڑے ہونے والا یہ شخص اس شخص سے ہزاروں درجے بہتر ہے جس نے لوگوں کو تکلیف دے کر حجر اسود کو بوسہ دیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جمعہ والے دن فرمان رسول کے مطابق ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پہلے آئیں اور پہلی صف میں بیٹھیں۔ اگر کسی مجبوری کی بنا پر لیٹ ہو گئے، نہیں آ سکے، تو ہمیں چاہیے کہ جہاں جگہ ملے وہاں پہ ہم بیٹھ جائیں، اور اس بیٹھنے کے بعد پھر ہم آرام سے خطبہ سنیں، اور اس کے بعد نماز ادا کر کے گھر کو رخصت ہو جائیں۔ یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ لوگوں کو تکلیف دے کر، ان کے کندھوں کو پھلانگ کر آگے جایا جائے، اور اس سے ہزار درجے بہتر ہے انسان جہاں اسے جگہ ملے وہاں پہ بیٹھ جائے۔ تو ان دو حدیثوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ پہلے ہم اس کا عملی زندگی سے جو تعلق ہے، من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ جسرا الى جہنم، کہ جمعہ والے دن جو شخص لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر صفوں کو چیرتے ہوئے آگے جائے گا، تکلیف پہنچاتے ہوئے، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنا لیا۔ عملی زندگی سے تعلق اس کا یہ بنتا ہے کہ ہمیں چاہیے جمعہ والا دن اپنی تیاری کر کے، نہا کر، غسل کر کے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہم جمعہ کی تیاری کر کے پہلے ٹائم مسجد میں پہنچے اور پہلی صفوں میں بیٹھنے کا انتظام ہو۔ لیکن کسی وجہ سے اگر ایسا نہ ہو پائے، آپ لیٹ ہو گئے، دیر ہو گئی، تو پھر جہاں پر جس کو جگہ ملے وہیں پر وہ بیٹھ جائے، اور ان کا یہ بیٹھنا زیادہ افضل ہے بنسبت اس شخص کے جو دوسرے لوگوں کو تکلیف دیتا ہو۔ تو پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کوشش کریں اس حدیث کو زبانی یاد کریں، پھر اس کا ترجمہ۔ اذا قلت، پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، اذا یعنی جب، قلت تو نے کہا، لصاحبک اپنے دوست کو، یوم الجمعۃ جمعہ والے دن، انصت کہ تو خاموش ہو جا، والامام یخطب اور اس حال میں کہ اس وقت امام خطبہ دے رہا ہے، فقد لغوت پس تو نے فضول بات کہی۔ اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ، کہ جمعہ والے دن جب تو نے اپنے دوست کو یہ کہا کہ تو چپ ہو جا اور امام اس وقت خطبہ دے رہا تھا، یہ چپ کروانا یہ کیا ہے؟ فضول بات ہے۔ جب کسی کو چپ کروانا فضول بات ہوگی تو باتیں کرنا، دنیاوی ادھر ادھر کی گپیں لگانا کہاں سے جائز ہوگا؟ تو لہذا ہمیں تاکید کی گئی، بار بار اس طرف رہنمائی فرمائی گئی کہ جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ توجہ سے، خاموشی سے سنا جائے، اور اس دوران کوئی بات نہ کی جائے، ایون کہ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے تو اس کو چپ بھی نہ کروایا جائے۔ اور عملی زندگی سے اس کا بھی یہی تعلق کہ ہم کوشش کریں پریکٹیکل لائف میں ہم اسے اپنائیں، اور جمعہ والے دن خطبہ کو توجہ سے، احترام سے اور خاموشی سے سنا جائے۔ دوسری حدیث اس میں جمعہ والے دن ہی متعلق ہے،
کہ جہاں پہ ہمیں جگہ ملے ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پر خاموشی کے ساتھ بیٹھیں اور خطبہ کو سنیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الى جہنم، من جو شخص تخطى عبور کرے گا، پھلانگے گا، رقاب راقبہ کی جمع ہے، گردن کو کہتے ہیں، رقاب الناس لوگوں کی گردنوں کو، یوم الجمعاتی جمعہ والے دن، اتخذ جسرا الى جہنم تو اس نے بنا لیا، اتخذ یتخذ کا معنی بنانا، بنا لیا اس نے جسرن پل، برج، الى جہنم جہنم کی طرف، کہ جو شخص جمعہ والے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر اگلی صف میں جانے کی کوشش کرے گا، گویا کہ اس نے جہنم کی طرف پل بنا لیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کریں اور عملی زندگی، پریکٹیکل لائف جو ہے اس پہ اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اور جمعہ والے دن جہاں ہمیں جگہ ملے، پہلی کوشش، پہلی ترجیح، پہلے ٹائم میں آئیں، اگلی صفوں میں بیٹھیں، امام کی جو باتیں ہیں غور سے سنیں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی وجہ سے کبھی لیٹ ہو گئے تو پھر جہاں انسان کو جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائیں تاکہ ہم اس کا اجر و ثواب سمیٹ سکیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔